بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک مکی صورت ہے اور ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ یہ سورۃ الطور کے بعد نازل ہوئی، اور اس سورت کا نام سورۃ الملک اس لیے بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے احوال کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ اس سورت کے کچھ اور مختلف نام بھی بتائے گئے ہیں، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں تبارکہ بھی اس کا نام بتایا گیا ہے، کیونکہ یہ تبارکہ کے لفظ سے سٹارٹ ہوتی ہے سورت۔ المعانیہ، اور اسی طریقے سے المنجیہ یعنی کہ نجات دلانے والی صورت ہے۔ الواقعہ وقایہ سے ہوتا ہے نا، بچانے والی۔ اور المجادلہ، ابن عباس کی روایت ہے کہ اس کا نام المجادلہ یعنی کہ یہ جھگڑا کرنے والی ہے، یہ سفارش کرنے والی صورت ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیات کی ایک صورت ہے جو اس کے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ اور یہ صورت کون سی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی یہ بھی اس کا پورا نام ہے، تبارک الذی بیدہ الملک۔ تو یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی، اور عذاب قبر سے بچانے والی صورت ہے۔ حضرت جابر اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک کہ سورہ الف لام میم تنزیل یعنی سورہ سجدہ اور سورہ تبارک الذی تلاوت نہ فرما لیتے، یعنی یہ دونوں صورتیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ بہت اہم صورت بتائی گئی ہے۔ ایک روایت میں ابن مسعود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کی ایسی صورت ہے جس نے ایک رات میں اسے پڑھا تو اس نے بہت زیادہ پڑھا اور بہت اچھا کیا، یعنی کہ اس کو پڑھنا جو ہے بہت کفایت ہو جاتا ہے۔ اگر انسان بہت زیادہ نہ بھی قرآن مجید آپ کو پڑھ سکے، اس کو اگر غور و فکر سے پڑھ لے۔ اور ہم میں سے اکثر لوگ اس صورت کو پڑھتے بھی ہیں، لیکن اب ہمارا اس وقت مقصد کیا ہے کہ قرآن میں جو کچھ آتا ہے گا اسے ہم سمجھ کے پڑھیں، اور جب ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور جب تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے نا تو محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر انسان کے اندر جو عاجزی آتی ہے تو انسان شوق سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے۔ تو اس صورت کو اس طرح پڑھیں کہ واقعی میں یہ دل پہ اترے، اور اس سے ہماری عبادت میں بھی فرق آئے، بہتری آئے، اور ہمارا اللہ تعالیٰ سے مزید تعلق اور قرب کی کیفیت میں اضافہ ہو جائے۔ تو اس کی ایک ایک آیت پہ غور و فکر کرتے ہوئے ہم نے اپنا سیلف اسسمنٹ بھی کرنا ہے گا کہ میں نے کیا سیکھا، اور اللہ کی کتنی پہچان ہوئی، اور کتنا قرب آیا، اور پھر عبادت میں میری کیا بہتری آئی۔ کیونکہ اصل مقصد کیا ہے ہمارا، کہ ہماری عبادت کی چاشنی لانا مقصد ہے، کہ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں نا وہ ہمارے دل تک جاتا محسوس ہو، ہماری اندر سے جا کے سوچ بھی تبدیل ہو، اور قرآن ہماری زندگی میں ہمارے عمل میں آئے، جس سے ہماری دل اور ہماری زندگی میں سکون بھر جائے۔ اور ساتھ ساتھ کوشش کریں گے کہ اس کی ایک ایک آیت کو ہم حفظ بھی کرتے جائیں، کیونکہ رمضان بھی آ رہے گا، تو جتنا پڑھیں گے حفظ کریں گے تو کبھی بھی بعض وقت ہم کہیں ایسی جگہ بھی ہوں جہاں ہم قرآن مجید ہمارے پاس موجود نہ ہو تو ہم اپنے حافظے سے اسے پڑھے بغیر نہ سوئیں۔ تو اس کی پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک بہت بابرکت ہے۔ اس کا لفظ جو ہے نا روٹ ہے برکہ۔ برکہ کا معنی ہوتا ہے زیادہ ہونا، باقی رہنا، اور کسی چیز کا جم جانا، یعنی کسی بھلائی کا ثابت ہو جانا، یہ برکہ کا معنی ہوتا ہے۔ اور اس میں دو لفظ ایڈ آ رہے ہیں، تا اور با کے بعد الف ایک ایڈ آ رہا ہے گا، کھڑا ہے نا یہاں پہ۔ تو تبارک، جب کسی حرف میں زیادہ الفاظ آتے ہیں گے تو اس کی معنوں میں شدت آ جاتی ہے، یعنی بہت زیادہ برکت والے ہے۔ الذی، وہ جو، اس میں موصولہ ہے، یعنی پیچھے جس کی بات ہو رہی ہے برکت والا وہ ہے، یعنی نام نہیں بتایا گیا ہے بلکہ کیا کہا جا رہا ہے، پہچانو اس کو، کیونکہ یہ مکی صورت ہے اور ابتدائی دور کی صورت ہے، تو وہاں بتایا جا رہا ہے کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات۔ اب کون سی اس کا نام نہیں لیا گیا۔ بیدہ، اسی کے ہاتھ میں ہے، الملک، تمام بادشاہت، یعنی تمام کنٹرول، تمام سلطنت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ سب سے پہلے برکہ کے لفظ کو دیکھیں نا تو عربی میں بروق البعیر کہتے ہیں اونٹ کا بیٹھنا، یعنی اونٹ اگر کہیں بیٹھ جاتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے گا،
وہ اس جگہ سمجھے طرح جم جاتا ہے گا. آپ دیکھیں کبھی کہیں کوئی چڑیا بیٹھی ہو، کوئی کوا بیٹھا، آپ اس سے قریب جائیں وہ فوراً اڑ جائے گی، یا کہیں کوئی بلی کتا بیٹھا ہو اس کے قریب جائیں کچھ اس کو خوش کریں تو وہ بھاگ جائے گا. لیکن آپ اونٹ کے قریب جائیں، اگر وہ بیٹھا ہوا ہے اس کو ماریں، تھوڑا سا دھکا دیں، وہ آسانی سے نہیں اٹھتا. تو کیا ہوتا ہے گا، برکت بھی جہاں آتی ہے نا تو وہاں پہ وہ آ کے بیٹھ جاتی ہے، اس جگہ خیر جو ہوتی ہے وہ لازم ہو جاتی ہے اور جم جاتی ہے. اور اس کا ایک معنی ہے بلند ہونا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے بہت خیر و برکت والی اور بہت بلند ہے، اور خیر و بھلائی جو ہے اس کی ذات کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جدا نہیں ہو سکتی اس سے. تو اس رب العزت کے ساتھ اگر ہم اپنا تعلق مضبوط کریں گے نا مضبوط، تو ہمیں کیا ملے گی، خیر و خیر ہی ملے گی، بھلائی ملے گی، فائدہ ہی فائدہ ہے. یعنی دنیا میں کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں نا اس میں فائدہ اور نقصان دونوں ہوتا ہے. مثلاً جیسے کہ آپ دیکھ لیں ایک آگ ہے، آج کل اگر دیکھیں گیس نہ ہو نا تو کھانا پکانا کتنا مشکل ہے، گیس کی شارٹیج ہو رہی ہے گی. لیکن اگر اتنی فائدہ مند چیز ہے کہ اس سے انسان کے لیے اپنی ضروریات کے لیے انسان کام کرتا ہے، لیکن اگر وہی آگ بے احتیاطی سے استعمال کی جائے تو کیا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، آپ کو جلا دے گی. اسی طرح دھوپ ہے، اس میں کتنے فائدے موجود ہیں لیکن زیادہ لگے تو رنگ کالا کر دیتی ہے. تو کوئی بھی چیز دنیا کی لے لیں جو فائدوں سے بھری ہوئی ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی نیگیٹو پہلو ہوتا ہے گا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اگر اس کے ساتھ ہم اپنا تعلق مضبوط کریں، اس کے ساتھ تعلق جوڑیں گے تو ہمیں خیر و بھلائی ہی نصیب ہوگی. اور بیدی، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اور آگے ہا جو لگا ہوا ہے یہ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمائر ہے. اور سم ٹائم لوگ پوچھتے ہیں نا آپ لوگ کے گرامر میں کہ ہو ہوتا ہے گا اور کبھی کبھی یہ ہی کیوں آ جاتا ہے، تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے جو زیر حرکات ہوتی ہیں اس کی وجہ سے یہ آتا ہے، ورنہ ہے یہ وہی اٹیچ پروناؤن، یعنی یہ مذکر کا ہی پروناؤن ہے. تو اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے. الملک تمام بادشاہت، سلطان، طاقت، یعنی کہ وہ ذات جو کتنی بلند و عرفہ ہے، اس سے ساری خیر مل رہی ہے اور وہ بھلائی کبھی ختم بھی نہیں ہو رہی ہے گی. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، اس کے کنٹرول میں بھی ہیں، تمام بادشاہت جو سے کنٹرول میں ہیں. آپ دیکھیں ہمارے کنٹرول میں بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، کہ ہم جن چیزوں کے مالک ہوتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ میں اس کی مالک ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں گے کہ یہ میرے بچے ہیں، تو یہ بتائیں ہماری بات کتنی سنتے ہیں، کتنے ہمارے کنٹرول میں ہیں. ہمارا دل ہمارے کنٹرول میں ہے، اپنی خواہشات کنٹرول میں ہوتی ہیں. اپنا جسم لے لیں آپ، کبھی کہیں درد ہو رہا ہے، کبھی کوئی پریشانی، کوئی کمزوری ہو رہی ہے گی، کوئی چیز بھی انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہر چیز ہے. کب کس جسم میں روح آئے گی اور کب اس سے نکل جائے گی، یہ سب اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے. زمین و آسمان کی تمام مخلوق اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہے، اور ہماری تقدیریں بھی اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہیں. تو جب ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے تو ہمیں توکل و بھروسہ کس پہ کرنا چاہیے، کس ذات پہ کرنا چاہیے، کس سے مانگنا چاہیے سب کچھ. اور ہم دیکھیں نا تبارک کا لفظ جو ہے نا صرف اللہ رب العزت کے لیے ہی بولا جاتا ہے گا. بندوں کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں، مبارک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہ کہتے ہیں نا یہ شخص بہت مبارک ہے، یہ گھرانہ بہت مبارک ہے، یا یہ مہینہ بہت مبارک ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا وَجَعَلَنِی مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں رہوں. ہم خود بھی سوچیں کہ ہم اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ میں بہت مبارک ہوں، کیونکہ مبارک وہ ہوتا ہے جس کی خیر و بھلائی دوسروں تک پہنچے. تو کیا ہم اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ میں بڑی مبارک ہوں، میری ذات سے بہت خیر و برکت مل رہی ہے سب کو؟ کیونکہ یہ چیز دعاؤں میں بھی دی جاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا کرے، تاکہ جیسے کہا جاتا ہے نکاح مبارک ہو، تاکہ کیا ہو کہ ایک خیر و برکت والی اولاد نصیب ہو، اس سے مزید خیر و برکت ملے. تو ہم جتنی بھی خیر و برکت و بھلائی کے کام کر رہے ہوں نا، تو ہم زیادہ سے زیادہ کتنا کرتے ہیں، اپنے گھر والوں سے کر لیں گے، اپنے ہمسائے سے، خاندان میں یا ورک پلیس پہ جہاں ہم موجود ہیں. کیا ہم پورے شہر والوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں خیر و بھلائی؟ نہیں. لیکن اللہ رب العزت کی آپ دیکھیں بھلائیاں انلیمیٹڈ ہیں. لوگوں میں بہت کم ہوتے ہیں جن کی فیض بہت دور دور تک، بہت صدیوں میں تک بھی پھیلی ہوتی ہے گی. جیسے کہ ہم دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ، ان کی کتنے خیر ان کی دور تک پھیلی ہوئی، صحابہ کرام ہیں، انبیاء ہیں، لیکن ان کی بھی سب کی لمیٹڈ ہے. اللہ رب العزت کی خیر و بھلائی اس کے ہاتھ میں، اس کے کنٹرول میں، اور وہ پھیلی ہوئی ہے. اس کے خزانے ہیں گے، وہ دیے جا رہا ہے، عطا کیے جا رہا ہے. اور اگر ہم بھی واقعی میں چاہتے ہیں نا خیر و برکت والا بننا، مبارک بننا، تو دینے والے بنے، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں کنٹرول میں سارے خزانے، اور وہ دینے والی ذات ہے. تو جو کوئی بھی اللہ کے اس ایٹریبیوٹ کو اپنے
پر اپلائی کرے اور فالو کرے کہ وہ بھی دینے والا بن جائے، جو اللہ نے اس کو دیا اس میں سے دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا کر دیتا ہے گا۔ آپ کو اللہ نے مال دیا، مال کو آگے دیں، آپ کو اللہ نے علم دیا، آپ علم کو آگے بانٹیں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق مضبوط ہے، آپ دوسروں کا تعلق اللہ سے مضبوط کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کے اندر خیر و برکت خود ہی آ جائے گی، کیونکہ برکت پیدا کرنا کیا ہے؟ اللہ کا کام ہے، وہ اپنے بندوں میں برکت ڈالتا ہے گا۔ بخاری میں آتا ہے نا، البرکت من اللہ، برکت اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے کہ ایک اس میں واقعے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جا رہے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا، اور وہ کیا نام ہے اس مقام پہ پھر وضو کی ضرورت پڑی، تو تیمم کا حکم آ گیا کہ تیمم کر لیا جائے، وہاں پانی اویلیبل نہیں تھا۔ تو اس پہ ایک صحابی نے آ کے حضرت ابوبکر سے کہا کہ اے آل ابی بکر، تمہیں اللہ نے لوگوں کے لیے باعث برکت بنایا ہے، یعنی تم لوگوں کے ذریعے ہمیں بھی خیر نصیب ہوتی ہے، ہمیں بھی یہ رخصت نصیب ہو گئی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے البرکت مع اکابرکم، کہ برکت تمہیں تمہارے بڑوں سے ملتی ہے، یعنی گھر کا جو بڑا ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، یا پھر کوئی علم میں بڑا ہے، تو وہ اپنے علم کے ذریعے، اپنے مال، اپنے تجربے سے دوسروں کو کیا کرتا ہے؟ فائدہ پہنچاتا ہے، خیر پہنچاتا ہے، دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ویسے تو ہر مسلمان کے ساتھ برکت ہے، لیکن مختلف لیول کی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ہے ایسا ہے جس کی برکت جو ہے وہ مومن کی برکت جیسی ہے، کھجور کے درخت کو کہا گیا ہے۔ تو ہر مخلوق میں کچھ نہ کچھ برکت ہوتی ہے، خیر پہنچتی ہے اس سے، لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا جن سے ہمیشہ خیر ہی خیر ملتی ہے، جہاں مطلب آپ ملیں گے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہیلپنگ نیچر کے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ کی مدد ضرور کر دیں گے، کچھ نہیں بھی کر سکیں گے تو کہیں آپ کی رہنمائی کر دیں گے کہ جاؤ اس کے ذریعے کسی کے بارے میں بتا دیں گے کہ مجھے خود نہیں آتا ہے گا، تم دوسروں سے پوچھ کر بتا دیں گے، اتنا ہیلپنگ نیچر کے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس سے بھی انسان گزر رہا ہو تو ڈرتے ڈرتے گزرتا ہے کہ بس یہ اب تو کچھ نہ کچھ ٹارچر دیں گے اپنی زبان کے ذریعے کچھ نہ کچھ۔ تو ہمیں خود سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کہ نظر میں ہم کیسے ہیں، کیا ہم لوگوں کے لیے واقعی میں خیر و برکت کا باعث بنتے ہیں؟ اسی طریقے سے مہمان کے بارے میں آتا ہے کہ مہمان سے برکت آتی ہے، تو ہم مہمان کے آنے پہ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اگر واقعی میں ہمارا دینے والا نیچر ہوگا نا تو ہمیں خوشی ہوگی کہ ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ساری خیر و برکت اللہ رب العزت کی ذات سے ہے، بیدہ الملک، اور اسی کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے۔ دنیا میں بعض لوگوں کے ہاتھ میں بہت کچھ ہوتا ہے گا، لیکن وہ کیا ہوتا ہے، وہ دینے والے ہی نہیں ہوتے ہیں گے، حد درجے کے بخیل ہوتے ہیں گے، کچھ دینے کو تیار نہیں ہوتے، پھر دیکھیں وہاں پہ کیا حال ہوتا ہے لوگوں دوسروں کا۔ لیکن اللہ رب العزت کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے، اور وہ اپنے خزانوں کو پھیلائے ہوئے دیے جا رہا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، فعال لما یرید، اور وہ جو چاہے کرتا ہے گا، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ تو صرف اور صرف اللہ رب العزت سے ہی مانگنا ہے گا اور اسی پہ توکل بھروسہ کرنا ہے گا۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، تو تم آپس میں ظلم نہ کرو، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، تو تم مجھ سے ہدایت مانگو۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کوئی کچھ کھلاؤں، تو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو سوائے اس کے جسے میں بخش دوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا۔ مزید اس میں آتا ہے روایت میں آگے کہ اگر تم اے میرے بندو اگر تمہارے سب جن و انس دنیا میں سب سے زیادہ متقی انسان جیسے ہو جائیں تو میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر تمہارے تمام جن و انس دنیا میں سب سے زیادہ بدبخت انسان کے جیسے ہو جائیں تو بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات تو بہت برکت والی ہے اور ہر چیز پہ قادر مطلق ہے، اور اگر اس کے ساتھ ہم اپنا رشتہ مضبوط کریں گے، تعلق کریں گے تو ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی اضافہ یا کمی نہیں ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا جا رہا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَهُوَ اور وہ، ہوا جو ہے پروناؤن ہے، علی اوپر حرف جر ہے، کل شیء ہر چیز کے، شیء اور اشیاء جو ہے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یہ چیزوں کے لیے، قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے، یعنی ہر چیز پہ ٹوٹل کنٹرول اللہ رب العزت کا ہی ہے۔ تم اپنا دنیا میں دیکھ لو، جس کسی سے بھی ڈرتے ہو، جس کسی سے بھی سامنے جھک رہے ہو، اس کا کنٹرول کتنا ہے، اور تم اپنا کنٹرول دیکھ لو، تمہارا اپنا کنٹرول اپنی ذات پر بھی کتنا ہے، اپنے دل پر کتنا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے ہاتھ میں کنٹرول میں سب کچھ ہے۔ لوگوں کے دل بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے، وہ جب چاہے دو انگلیوں کے درمیان، اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان لوگوں کے دل ہوتے ہیں، وہ جب چاہیں انہیں جس طرف موڑ دے۔
تو مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، اسے پتہ ہے سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے، وہ اللہ رب العزت کے ہی در پہ بیٹھا رہتا ہے، اسی سے توکل، اسی سے محبت اور عاجزی اور انکساری اور اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے۔ مومن جانتا ہے کہ اس کو جتنی بھی خیر و برکت ملے گی اللہ رب العزت کی طرف سے ہی مل سکتی ہے۔ تو اس آیت کو بہت محبت سے غور و فکر کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتے ہوئے کہ یہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے اور میں اس رب کو پہچانوں، اس کی بادشاہت کا احساس کروں، اس کی خیر و برکت کس طرح پھیلی ہوئی ہے، اس کو اپنے لیے سوچوں کہ میں کس طرح خیر و برکت والی بن سکتی ہوں۔ اپنے عمل کے لیے کیا پوائنٹ نکالنا کہ میں نے خیر و برکت والا بننا ہے، میں نے مبارک بننا ہے گا۔ اگر میں دوسروں کو خیر و بھلائی پہنچاؤں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے مبارک بنا دے گا، اور میری زندگی اور اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے، تو سب کچھ اسی سے مانگنا ہے۔ ہر مشکل پریشانی میں صرف اور صرف اللہ رب العزت پہ ہی توکل کرنا ہے۔ وہ مالک الملک ہے جو بہت بابرکت، بہت بلند ہے، اور اس کی بھلائی بہت زیادہ ہے، اور اس کا احسان بہت عام ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ اس کے سامنے بہت عاجزی اور محبت کے ساتھ میں نے جھکنا ہے تاکہ عبادت میں میری